مریم نواز کے پنجاب میں نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں، جو اس وقت چیف منسٹر ہے، عمران ریاض خان صاحب کو ایئرپورٹ کی حدود کے اندر سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ایک ایسا ایف آئی آر ان کے خلاف درج کیا جاتا ہے جس کا ان کو اور ان کی لیگل ٹیم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج کے دن جس وقت ہم یہ کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، ان کو لاہور مال ٹاؤن کی کچہری میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایلیگیشنز درج کی جاتی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو مقدمے لڑ رہا ہے پچھلے 1 سال سے، جن کو ہر مقدمے بری و زما کیا جا رہا ہے، ریلیف دی جا رہی ہے، جن کا نام ECL سے کورٹ ہٹا رہی ہے. تو پھر ایک دم سے یہ مقدمہ کہاں سے درج ہو جاتا ہے؟ یہ وہی نامعلوم افراد ہیں جو اس گورنمنٹ کے انڈر لوگوں پہ مقدمے درج کر کے ان کو دبا کے اپنے پاس یرغمال بناتے ہیں. یہ وہی حکومت ہے جس نے پہلے 100 دنوں کے اندر کوشش کر کے محنت سے نمبرز پورے حاصل کر کے ایک بل پاس کرایا جس کے تحت یہ کسی کے خلاف مقدمہ چلا سکتے ہیں ڈیفیمیشن کی بنیاد پہ. ایگزسٹنگ قانون کو نہیں امپلیمنٹ کیا، ایگزسٹنگ قانون کو امپروو نہیں کیا، جوڈیشل سٹرکچر کو امپروو نہیں کیا، کیسی کی سنوائی زیادہ نہیں کی. انہوں نے ایک نیا قانون کمپلیٹلی لیا، ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنا لیا. ظاہر ہے نیا ڈپارٹمنٹ بنے گا، نئے سرے سے کرپشن ہوگی، نئے سرے سے الزامات عائد ہوں گے، وہ پوری ٹیم ان کے کنٹرول میں ہوگی. ایسا ایک ادارہ پہلے بھی ہوتا تھا جس کا نام نیب تھا، جو بنایا گیا تھا سیاستدانوں پہ گرفت پانے کے لیے. پھر سیاستدانوں نے اس کو استعمال کیا ایک دوسرے پہ گرفت پانے کے لیے. بالآخر جب انہوں نے پوری 10 15 20 سال یہ تماشا رچا لیا، انہوں نے ڈیسائڈ کیا اس ڈپارٹمنٹ کو بالکل ٹوتھ لیس ٹائیگر بنا دیں. یہ وہ نیا ڈپارٹمنٹس کے بارے میں ہم ایون آپ کو بتا رہی ہے. یہ وہ کلیمپ ڈاؤن ہے فریڈم آف اسپیچ پہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بار بار آگاہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے ملک کے لیے. اس وقت ہمارے ملک کے اندر صرف ہلاکو خان ہی ملک چلا رہا ہے، ہلاکو خان ٹائپ لوگ، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کی پلی کیا ہے. پنجاب میں کسان رل گیا ہے، مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا بھائی کسی کو. اور کسان کون ہے؟ کچھ 100 لوگ نہیں ہیں. پنجاب کی اور پاکستان کی میجر پاپولیشن ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتی ہے، میجورٹی لوگ. ہم نے پرواہ نہیں کی. ون ہے سنگل سائیڈڈ فیصلہ لے لیا، ڈیفیمیشن کا لاء لانا ہے، سنگل سائیڈ فیصلہ لے لیا. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح نظام نہیں چلتے، اس طرح زندگی کے معاملات نہیں چلتے. اور یہی ہوتا ہے جب لوگوں میں آپ کا مینڈیٹ نہ ہو، جب لوگوں نے آپ کو ووٹ نہ دیے ہوں، جب لوگوں نے آپ کو اقتدار میں نہ لائے ہوں اور آپ بذریعہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ چور دروازے سے اقتدار میں آ جائیں. اور یہی پرابلمز ہماری ساری جمہوری حکومتیں فیس کرتی ہیں کہ بذریعہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، بذریعہ چور دروازہ، بذریعہ GHQ سرکار میں آ کے بیٹھ جائیں. اور ملک کے اعلیٰ افسران کیا کر رہے ہیں؟ چائنا میں جا کے بڑے بڑے دورے کر رہے ہیں، وہاں تصویریں کھنچوا رہے ہیں. مریم نواز تو آپ کہتے ہیں نا لوکل لیول پہ سیاستدان کہتے ہیں جی ٹک ٹاک کر رہے ہیں جی، وہ تو ویڈیوز بنواتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. ایک تصویر ہے آپ سب نے دیکھی ہوگی جہاں پہ شہباز شریف صاحب، عاصم منیر صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، کئی لوگ صف در صف بڑے سوٹڈ بوٹڈ چائنا میں چل رہے ہیں اور پیچھے تصویر کھینچی ہوئی ہے. وہ ایسے کریں اس کا پتہ نہیں خدا نہ خاصا چائنا کو چندہ دینے جا رہے ہیں اور بھائی ان سے بھیک مانگنے جا رہے ہو. کچھ تو شرم ہوتی ہے، کچھ تو حیا ہوتی ہے، کوئی پروٹوکول ہوتے ہیں بھائی. میں ریسنٹلی منصور علی خان صاحب کا ویلاگ دیکھ رہا تھا اور انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کی پاکستان ٹیم کے لیے، اور کہ PCB کون بندہ PCB کی طرف سے امریکہ ورلڈ کپ دیکھنے گیا ہے، کیا کیا ان پہ خرچے ہوئے ہیں. یہی سوال اگر منصور صاحب چائنا کے جو وقف گیا ہے اس سے کر لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور پھر اس کے بعد آنے والے 2 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ نجی لیول پہ چائنا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور یار میرے اور آپ کے پیسوں پہ جا کے یہ سیاستدان نجی کانٹریکٹس قائم کر کے آ جاتے ہیں. یہ تو تماشا چل رہا ہے. نہ یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، نہ یہاں رول آف لا ہے، نہ ہی سرکار کو پرواہ ہے. یہ بہت افسوسناک خبر ہے. اس کے ساتھ ہم یہ ویلاگ اپنا شروع کریں گے جو عمران ریاض خان والی ہے. بیہودہ ہے. اور آپ سوچیں پیرافرنیلیا کتنا انوالوڈ ہے، اتنی پولیس، اتنے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، بس ہم نے دبانا ہے کسی طرح بھی. اسی کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں آپ کی نظر سے یہ گزرا ہوگا کہ نہیں کہ DHA کے اندر ایک اور بچہ موٹر سائیکل کے اوپر قتل ہو گیا ہے انڈر ایج ڈرائیونگ کی وجہ سے. کہ انڈر ایج ڈرائیور نے آگے گاڑی ماری، رون دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا. اس کے FIR کٹوانے میں پورے دن لگ گئے کہ پولیس کے اچھا ایسے کر لیں، یوں کر لیں، وہ کر لیں. کیونکہ ظاہر ہے کوئی طاقتور آدمی کا بندہ تو نہیں تھا وہ بچہ. وہ تو پھر سول سوسائٹی اکٹھی ہوئی، انہوں نے پریشر ڈالا، مہم چلائی، تو فائنلی نامزد ہوا وہ بچہ جو کم عمر کا ہے. ہم اس انسیڈنٹ میں کسی کا نام نہیں لیں گے تاکہ کسی کی فیملی کو ہٹ نہ کیا جائے. لیکن اتنا بڑا پرابلم ہے یہ انڈر ایج ڈرائیونگ. ہر مہینے آپ کیس سن رہے ہوتے ہیں. کیا اسٹریٹ کرائم کم پرابلم ہے؟
اس کے خلاف نہیں کوئی اسپیشل کمیٹی بننی چاہیے. SIFC تو آپ نے بنا دی ملک کی اکنامکس کو بچانے کے لیے. آپ کو اسٹریٹ کرائم کے خلاف مہم چلا دیں, لیکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اسٹریٹ کرائم جرائم یافتہ گروپس جو ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکل پیٹرنیج حاصل ہوتی ہے, سر پہ ہاتھ ہوتا ہے. کراچی جیسے شہر ایویں نہیں چلتے, ہر علاقے کے گینگ ہیں, ہر علاقے کی مافیا ہے, چاہے وہ واٹر ٹینکی کی مافیا ہو جو پانی کی سپلائی کرتے ہیں, چاہے روڈ ٹرانسپورٹ بزنس کی مافیا ہو, وہ سارے بھتہ دیتے ہیں بھائی. رفتار کی ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں, بھری پڑی ہیں کہ تھانوں کے ٹھیکے کیسے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اوپن ہے یار, اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, اور ہم بے حس بیٹھے ہیں. کیوں؟ حاکم وقت کی اطاعت فرض ہے. مجھے تو دکھ ہوتا ہے مذہبی پیشواؤں پہ جو اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں, جو یہ آئیڈیا پریزنٹ کرتے ہیں, جو یہ سوچ ڈالتے ہیں کہ دیکھیں آپ صرف نا گفتگو کے تھرو. اور نہیں میرے بھائی, آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا, اپنے حق کی آواز بلند کرنی ہوگی. وائلنس نہیں ہم ایڈوکیٹ کرتے, لیکن ڈیموکریٹک پروسیسز کے جو رائٹس ہیں آپ کو عقلیں لینے پڑیں گے سرکار سے واپس, ورنہ بھائی یہ تو کھا جائیں گے ہمیں. یہ جو ابھی بجٹ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیے گا. سندھ کے بجٹ میں اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیا ڈیولپمنٹل فنڈ نہیں ایشو ہوگا سندھ میں, جہاں پہ جو ظلم اور بربریت کی داستان 77 سال سے قائم ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ایک ہی جماعت کا ہے, پیپلز پارٹی کا, جو وہاں پہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے والد کے بچپن سے حکومت کر رہی ہے. بیٹھے ہیں لوگ, پھر بھی نظام چل رہا ہے. اور پھر سوال پوچھو تو اوپر سے سینہ زوری, ایک تو غریب ہو تو بدتمیز. یہ حال ہے. بہرحال دوسری خبر پہ آتے ہیں. PTI نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کو سرکار سے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے اور ایک پولیٹیکل سلوشن لینا چاہیے. ان کی بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. آپ کو وہ عقل آ گئی جو 2008 کے اندر PPP اور PMLN کو آ گئی تھی. اللہ کا شکر ہے آپ کو آج آ گئی کہ شاید ہم اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک نہیں کر سکتے جب تک ڈیموکریٹک فورسز یا ریلیٹیو ڈیموکریٹک فورسز, جمہوری پارٹیاں ایک پیج پہ آ جائیں کچھ معاملات پہ. بڑی اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. اسے پیچھے نہ ہٹیے گا کہ اگر آپ کو چور دروازہ دوبارہ فراہم ہو گیا جس طرح نواز شریف کو ہوا. نواز شریف کا سب کو یاد ہے نعرہ نکالا, مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو. اوریجنل جو بنگلہ دیش والا کمیشن ہے, بات کرنے والے بانی نواز شریف صاحب ہیں 2017 میں. تو اب آپ ان چیزوں کو بھولیے گا نا اگر آپ کو چور دروازہ مل گیا. یہ خوشائن بات ہے کہ آپ ویلکم کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کریں گے, اور اس کے لیے انہوں نے محمود خان چکزئی صاحب کو اختیار دیا کہ آپ جا کے بات کریں. ظاہر ہے ایک الائنس کے تحت اپوزیشن آپریٹ کر رہی ہے, تو ان کو انہوں نے آگے کیا اس کام کے لیے. تو مجھے امید ہوگی کہ یہ معاملات چلے گا. باقی PPP نے ایک نئی کہانی دے دی ہے. انہوں نے کہا جی ہم بجٹ سے لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں, سرکار کی پالیسی سے لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. نان سینس. آپ پچھلے 10 سال کی بجٹ سے پہلے 1 مہینہ پہلے چیک کیے گا, جتنے بھی حکومت کے پارٹنرز ہوتے ہیں, کولیشن پارٹنرز بنے ہوتے ہیں, وہ یہی کہانی دینا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بجٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, بجٹ جو ہے وہ لوگوں کے فائدے کا نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنے فائدے نکال رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے, اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ بجٹ میں نے پاس کروانا ہے, تو چلو اس ممبر کو اس طرح اکوموڈیٹ کر دو, اس کو اس طرح اکوموڈیٹ کر دو. اور پھر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ پراکسی ہیں, اس کو بہت تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ پورا سسٹم ایز اے پراکسی آپریٹ کرتا ہے کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کو پپٹس کی طرح چلاتی ہے. جب تک ہمارے پپٹ سیم پیج پہ نہیں آئیں گے معاملہ چل نہیں سکتا. باقی PPP ہینڈ ان گلو ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. وہ کیسے کہہ سکتی ہے ہمیں بجٹ کے اندر تحفظات ہے, سمجھ نہیں آ رہا. اور پھر وہی ہوا, ایونچولی مذاکرات ہوئے, کوئی چیز آپس میں طے فرما ہوگی. اب PPP نے کہا جی ہمیں بجٹ کی سمجھ آ گئی ہے, ہمارے کہے ہوئے امینڈمنٹس ہوئے ہیں بجٹ میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جن کے چیئرمین صاحب زرداری صاحب, سوری نہیں چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, ان کا گھر اگر آپ کلفٹن میں دیکھیں, اس کی دیواریں دیکھیں, تو آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ ٹرو سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کیسی ہے. کہانی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ. کراچی کا یہ واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ کراچی ہائیلی انڈر رپورٹڈ شہر ہے ہمارے نزدیک. کراچی کے اندر FWO کی گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا ایک وکیل کی گاڑی کے ساتھ, جہاں پہ انہوں نے پیچھے سے آئے غالباً اس گاڑی کو مارا, جس پہ پولیس کال کی گئی اور پولیس نے FWO کی گاڑی اور چلانے والے کو اریسٹ کر لی. گاڑی کو بھی لے کے تھانے میں لے گئے. اسی رات جس رات لے کے گئے اس تھانے کے اوپر انٹیلیجنس کے لوگ بقول جو ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں, انٹیلیجنس کے لوگوں نے دھاوا بول دیا, پولیس والوں کو چنگا کٹا,
گاڑی بھی نکال لی, بندے بھی نکال لیے. اس کے احتجاج میں وکیل بیٹھے تھے کراچی میں کرنگی روڈ کے اوپر ٹریفک بلاک کر کے. اب بہرحال مذاکرات ایف ڈبلیو اور وکیل کی ہو گئے, انہوں نے وہ احتجاج تو اٹھا لیا, لیکن ہم چاہیں گے کہ ڈیٹیلز پتہ چلیں کہ ایف ڈبلیو کی گاڑی کون چلا رہا تھا, ایف ڈبلیو نے کن بندوں کو بھیجا تھا وہاں پہ پولیس پہ دھاوا بولنے کے لیے, جو مذاکرات پولیس والے اور وکیلوں کے, جو ایف ڈبلیو وکیلوں کے, وہ کیا ہوئے, اور یہ جرت کس نے دے دی تھی ایف ڈبلیو کو یہ حرکت کرنے کی. یہ وہی جرت ہے جو بھاول نگر میں آپ کو نظر آئی تھی. مگر پاکستان کے اندر نا جب بھی کسی نے دلیری دکھانی ہوتی ہے تو وہ اپنے لوگوں پہ دکھاتا ہے, انہیں کو چھتر مارتا ہے. ہم یہیں پہ ایک دوسرے کو چھتر مار کے ایوارڈ اور ریوارڈ کرتے رہتے ہیں کہ واہ واہ کیا آپ کی بہادری تھی سر, کمال ہو گیا. اسی پہ ہم ان کو نیشنل پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈز بھی دے دیتے ہیں, ان کو مختلف تمغات دے دیتے ہیں. یہ تو ریئلٹی ہے. اس سب کے اندر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ حق کی آواز بلند کریں, سچائی بتائیں, ارسپیکٹیو آف آپ کی پارٹی افیلیشن کیا ہے, آپ کا ریلیجس عقیدہ کیا ہے, سچ بولیں کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر جو آپ کے ریپرزینٹیو لیڈرز ہیں, جو آپ کی نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں, جو پروونشل کے جیتے ہیں, ان پہ چڑھ دوڑے سے مراد کہ ان کے آفسز جائیں, سوالات لکھوائیں, پریشر ڈالیں ان پہ. بھائی چینج تب آئے گا جب 50 60 70 MNA پہ یہ پریشر ڈالے گا نا, تو وہ اسمبلی میں جا کے چیخیں مارنے کی کوشش کریں گے بھائی خدا کے واسطے بجٹ اور قانون لوگوں کے فائدے میں بنا دو. اس طرح نہ کرو. اس کے بعد آپ سوشل میڈیا استعمال کریں. فائر وال سے آپ بالکل نہ ڈریں. فائر وال جو ہے وہ کیا کرے گی, آپ کا ایڈریس دے دے گی, آپ کون سا جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں. یہ ڈر کے بت توڑنے پڑیں گے, کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں. اسی پاکستان کے ایدی صاحب ہیں, اسی پاکستان کا JDC ہے, اسی پاکستان کے ریلیجس اسکالرز ہیں جو بہترین کام کر رہے ہیں, اسی پاکستان کے نیوز اینکرز ہیں اقرار الحسن جیسے جو جا کے مافیاز کو ایکسپوز کرتے ہیں. اسی پاکستان کے ہیں نا, اسی کے پروڈکٹ ہیں. تو پاکستان میں کئی نیک لوگ ہیں. یہ جو ہسپتال چل رہے ہیں نا لاہور شہر میں جتنے سرکاری ہیں, یہ پرائیویٹ لوگوں کے چندے پہ چل رہے ہیں. یہ کون ہیں نیک لوگ جو اپنے مال میں سے وقف کرتے ہیں ہسپتالوں کے پیسے, جس میں پورے لاہور ڈسٹرکٹ کے علاج ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو 77 سال سے ایک لوری دی گئی ہے کہ آپ نے ڈر کے رہنا ہے. کیوں ڈر کے رہنا ہے؟ آپ بالکل ڈرے بغیر آپریٹ کریں. ہمارے پیسے پہ یہ ملک چلتا ہے, یہ ہمارے نوکر ہیں سب, اور ان کو ہم نوکروں کی طرح ٹریٹ کریں گے. ہم پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اور یہ موسٹ افیکٹو جہاد ہے اس وقت کہ آپ سوال پوچھیں. سوال پوچھ کے انڈیا کے اندر مودی کو ریجیکٹ کر دیا گیا. 400 کا ہدف, 300 کا ہدف ریجیکٹ کر دیا گیا. آج وہ کولیشنز کے ساتھ گورنمنٹ بنا رہا ہے. یہ ٹرو چینج ہے. یہ سلو ہوتا ہے لیکن یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی, اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے, جس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ممبرز ہوں گے پیڈ ممبرز, ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی اوبیسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مورل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو اینالائز کر سکتے ہیں, اینڈ ہوپ فلی انٹین بھی کر سکتے ہیں آپ کو, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں, جو 3000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.